الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ جنت کی گر خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے۔ مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، آخر یہ لڑی جا کے سرکار سے ملتی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار 20 صفر المظفر حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک شایان شان طریقے سے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی منایا گیا، اور ہم اہل سنت اس بات پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی بڑی قد آور ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے دامن کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا پہرا 14 صدیوں پر محیط ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم سے ہمارے عقیدے کی سچائی پوچھنا چاہے تو ہم ہر دور سے جو عقیدے میں اونچے لوگ تھے، جو تصوف میں اونچے لوگ تھے، جن کا ہر زبان پر چرچا تھا، ہم ان لوگوں کا نام اپنی زبان پر لاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ بر صغیر کی تو تاریخ ہے، پاکستان اور ہندوستان، اس تاریخ کے اندر ہمارے پاس جو اونچی اونچی شخصیات جن کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی، حضرت امام فضل حق خیر آبادی، اس طرح کے اونچے اونچے لوگ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور انہوں نے
ہمارے عقیدے پر صدیوں پہرا دیا ہے، اور وہی شستہ عقیدہ آگے ہم تک پہنچایا ہے جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ چونکہ اس مہینے کے اندر بے شمار بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، اور کچھ شریعت کی خلاف ورزیاں جو عرس کے موقع پر جہلاء کی طرف سے کی جاتی ہیں، اہل سنت کے ہر ممبر سے، ہر جگہ سے اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ ہمارا ان رسومات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو صاحب مزار ہیں وہ سارے کے سارے جید علماء ہیں، اور عالم کبھی بھی کسی کو شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کے موقع پر کچھ رفاوس کی طرف سے اور اہل بدعات کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس کی تقریب کو بدنام کرنے کے لیے بنگڑے اور چرسیں اور اس طرح کی غیر شرعی حرکات جن کا بزرگان دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عالی لوگ ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں، اسی لیے بارہا میں محراب اور منبر کا حق ادا کرتے ہوئے اس بات کی آگاہی آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ یہ جو تصوف کا جاہلانہ معیار ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ تصوف کوئی اور چیز ہوتی ہے، طریقت کچھ اور ہوتا ہے، شریعت کچھ اور ہوتی ہے، یہ راہیں جو جدا جدا کی جاتی ہیں اصل کے اندر یہ بغاوت ہوتی ہے۔ یہ جتنے اونچے لوگ ہیں، یہ جتنے عالی لوگ ہیں، اگر آپ ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں، رب کی عزت کی قسم، ان کی زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا میں ملے گا یا یاد مصطفیٰ میں ملے گا۔ یہ حضور داتا جی آپ غزنی کے اندر پیدا ہوئے، افغانستان کے اندر، اور تبلیغ دین کے لیے آپ لاہور تشریف لائے، اور پھر یہاں بیٹھ کے آپ نے لوگوں کو دین پڑھایا اور باقاعدہ علم کی ترویج کی، اور جاتے ہوئے ایک اثاثہ آپ نے چھوڑا، کشف المعجوب، اپنی ایک خوبصورت کتاب محبین کے لیے، مریدین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، اور ہر وہ بندہ جو اپنی نسبت کسی ولی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے ان کی رہنمائی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے شریعت پر چلنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ جتنے بھی عالی مزار ہیں، مزار والے کی کوئی غلطی نہیں، ایک جاہل بندہ جا کے اپنی جاہلانہ کوئی حرکت وہاں پہ کرتا ہے تو اس جاہل کی مذمت کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ یہ جاہلیت کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اور اس حق کو بیان کیا جائے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو صاحب مزار ہیں یہ تو ساری زندگی شریعت کی پاسداری کرتے رہے۔ اور اگر آج آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھنا چاہیں تو جس کو لوگ تصوف کہتے ہیں اس کا دوسرا نام جہالت، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے مسائل پتہ نہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں پیر کو ہو، ہمیں مرشد کو ہو، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، 10 کڑے لگا کے 10 انگوٹھیاں پہن کر اور تسبیحاں ڈال کے بندہ ولی نہیں بنتا۔ ولایت کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو عالم ہونا چاہیے، بغیر علم کے کسی کو ولایت میسر۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب، یہ 7 ستمبر جو یوم ختم نبوت منایا گیا، اور آپ نے میدان کے اندر جو مناظرے کا چیلنج ان قادیانیوں کے سرغنے کو دیا تھا، وہ چیلنج کس طرح کا تھا؟ عربی زبان کے اندر تفسیر لکھنے کا چیلنج تھا، اور یہ وہی لکھے گا جسے اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ قلم کے ساتھ ایسا کر، بھئی دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو بھی قلم کو حکم دے، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر جائے وہ مناظرہ جیت جائے گا۔ تو میں نے کہنا یہ چاہا کہ یہ اونچے لوگ تھے اور علم کے پہاڑ تھے،
میں آج چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، جس شخصیت کے متعلق آج ہم چند باتیں سننا چاہتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ داتا جی کے مزار پر گئے تو انوار و تجلیات کو دیکھا، تو آپ نے اپنے فارسی کلام کے اندر داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی شان کو بیان کیا اس انداز کے اندر کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دم قدم سے پنجاب کی مٹی زندہ ہو گئی۔ ویرانگی تھی، اندھیرا تھا، کفر و شرک تھا، ہندوؤں کا راج تھا، یہ افغانستان سے ہجرت کر کے اور ڈیوٹی کے ذریعے یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے قدم رکھا ہے تو اللہ نے پنجاب کی مٹی کو توحید کی اذان عطا فرمائی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے اس علاقے کے اندر دین کی تبلیغ، بتوں کی محبت سینوں سے نکال کے توحید کے جام پلانے کا، ان کے اندر برے صغیر کے اندر جناب حضور داتا جی گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام اول ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از میرے او تابندہ گشت، کہتے ہیں کہ پنجاب کی مٹی یہ داتا کے قدموں کی برکت سے زندہ ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ ہماری صبح کے اندر جو روشنی ہے وہ روشنی بھی ہماری اپنی نہیں، وہ داتا کے سورج کی روشنی ہے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بندہ جانتا تھا کتنا اونچا بندہ ہے۔ اچھا، عام لوگوں کے ہاں جو ولیوں کی تعریف ہے وہ اس دور کے اندر بڑی شریعت کے خلاف تعریف، یہ سمجھتے ہیں ولی وہی ہوتا ہے جناب جو بڑے بڑے کام کر کے دکھائے، وہ ولی اسے سمجھتے ہیں۔ آنکھ پھیرے تو کچھ ہو جائے، بیٹھے تو کچھ ہو جائے، اٹھے تو کچھ ہو جائے، بڑے بڑے بول بولے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ ولایت اسے دیتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں علم دین کا نور محفوظ ہوتا ہے۔ بغیر علم کے کسی کو ولایت آ سکتی؟ تو آپ کی جو کتاب ہے کشف المعجوب، آج اس سے میں چند حصے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دین کی تبلیغ کس طرح کی، آپ نے دین پڑھایا کس طرح، آپ نے علم کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کیسے بیان فرمایا۔ اور آج جتنی یہ مزارات کے اوپر شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی، یہ ہمارے دیہاتوں کے اندر اولیاء کرام کے مزارات بنے ہیں، اور وہاں پر جاہل جوان جنہیں آپ نماز کی صفوں میں نہیں دیکھو گے، سال کے بعد اس سے چندہ مانگ، اس سے چندہ مانگ، اس سے پیسے لے، اس سے پیسے لے، کیا کرنا ہے جی؟ بابا جی کا عرس کروانا ہے۔ بھائی عرس کرواؤ، اچھی بات ہے، نعت خوانی کرو، قرآن خوانی کرو، ان کے اصالے ثواب کے لیے کرو، لیکن اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی میلہ ٹھیلا لگا دے۔ یہ تعلیم اولیاء کی نہیں، یہ بغاوت ہے ان کی تعلیمات کے ساتھ۔ کوئی ولی، کوئی اللہ کا پیارا جاتے ہوئے وصیت کر کے نہیں گیا، اور یہ کھلا مکھلا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ 14 صدیاں محیط جو شریعت ہے، کسی جگہ پر، کسی مزار، کسی قبر کے لیے یہ بنائے ہوئے اور گڑھے ہوئے لوگوں کے اصول ہے۔ عرس کا موقع ہے جناب، مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، عرس کا موقع ہے کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، عرس کا موقع ہے جناب فلاں چیز کی ہم دوڑ کروا رہے ہیں۔ بھائی ان کو ولیوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ تم نے کو تہذیب کو قائم رکھنا ہے، تم نے ثقافت کو قائم رکھنا ہے، اس کو کسی ولی کے ساتھ کیوں نام دیتے ہو؟ اور آئے دن سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں جوان فوت ہو گیا، سال کے بعد 10 جوان ملیں گے، ہمارا یار بیلی تھا، ہمارا دوست تھا، ہم جناب اس کے نام کی کبڈی کروانے لگے، اس کے نام کا والی بال میچ کروانے لگے، اس کے نام کا ہم جناب کرکٹ میچ کروانے لگے۔ اصالے ثواب دینا چاہتے ہو؟ اور کبھی سوچا، کبھی پوچھا، کسی کے پاس بیٹھے کہ کیا یہ چیزیں بھی اصالے ثواب بننے والی تھی؟ کیوں بدنام کرتے ہو اس جوان کو جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا؟ اور میں یہ جملے بھی بولنا چاہتا ہوں، اپنی دوستیاں پاکیزہ کرو، اور دوستی اگر گراؤنڈ والوں سے رکھو گے، مرنے کے بعد پھر گراؤنڈ والی چیزیں ہی وہاں پہنچیں گی، اور دوستی اگر کسی ممبر والے سے رکھو گے
قبر میں پہنچو گے تو رب رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں عطا فرمائے. یہ ایصال ثواب ہے ہی نہیں. یہ کس نے بتایا تمہیں والی بال کھیلو تو وہاں یاد مناتے ہیں؟ بھائی وہ مرے ہوئے بندے کو نہ ان چیزوں وہاں کیا ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر سب کو نہیں پتا. گالی گلوچ وہ ایسی چیزیں. بعض اوقات میچ چلتا ہے 4 گھنٹے, نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے, اور ہر وہ کھیل جس کے دوران فرض نماز قضا ہو جائے وہ کھیل حرام ہو جاتا ہے. اس کا دیکھنا حرام, کھیلنا حرام, بیٹھنا حرام. یہ شریعت کا فتویٰ ہے. ویسے کھیل ہو سکتا ہے جائز ہو, جسمانی ورزش ہے, ذہنی ورزش ہے, لیکن اصول شریعت نے دیے ہیں. اگر کوئی کھیل کھیلتے ہوئے, کوئی کھیل دیکھتے ہوئے, بے شک گراؤنڈ میں, بے شک میڈیا کے سامنے, آپ کی فرض نماز ضائع ہو گئی, وہ کھیل دیکھنا, بیٹھنا, وہاں موجود ہونا, کھیلنا وہ درجے میں حرام ہو جاتا. میں نے کہنا یار انہیں کس نے یہ سوچ دے دی؟ یہ جوان کے لیے تو تم نے کیا, لیکن گھر کے اندر اپنے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, دادا دنیا سے چلے گئے, تو تم نے سالانہ کے لیے محلے کے بندے بنا لیے, تم نے مسجد کے امام کو بلا لیا, آؤ جی ہمارا دعا. بھائی جب اپنا بابا دنیا سے جائے تو اس کے سلانے کے لیے والی بال نہیں کرتے, کرکٹ میچ نہیں کھیلتے, ڈھول نہیں بجاتے. کیا غلطی ہے اللہ کے ولی کی کہ وہ دنیا سے چلے جائے تو تم اس کے ثواب کے لیے یہ کام کرتے؟ تمہیں کس نے بتایا یہ ثواب ہے؟ جو کام سرے سے ہے ہی گناہ اسے تم کرے. اور پھر کیا کرتے ہیں ضد بازی کے اندر. کس سے ضد کرتے ہو؟ شریعت سے, اللہ رسول سے. کوئی بتانے والا ہم اس کی نہیں مانتے. بھائی ہماری نہ مانو, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, ہم حق کا جو نغمہ ہے یہ پڑھتے رہیں گے. ہماری آنکھ بند ہو جائے گی, اللہ کسی اور کو بٹھائے گا, وہ ہم سے اچھے انداز میں پڑھے گا. یہ رب کا کام ہے, یہ رکتا نہیں, ہوتا رہتا ہے. ہاں جہاں نغمہ بولا جاتا ہے مقدر سننے والوں کا ہے, اللہ ہدایت کسے عطا فرماتا ہے. جس نے دروازے بند کر لیے, جو کہتا ہے میں نہیں مانوں, میں نہیں مانتا, جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے. میں نے لگے ہاتھوں کہنا چاہا یہ بہت غلط طریقہ ہے. میں ایک بھائی کو میں نے مشورہ دیا اللہ کے ولی کے مزار پر, وہ جناب سالانہ عرس کے موقع پر کہنے لگے کہ ہم بنگڑا ڈالیں گے اور رقص کریں گے اور ہم جناب ڈھول لے کے جائیں گے. میں نے سمجھایا, سمجھانا ہی ہمارا کام ہے, لڑائی جھگڑا تو ہم نے کسی سے کرنا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. رب نے سونے حبیب کو بھی کہا سونیا تیرا کام پہنچا دینا ہے, تو پہنچاتے تو رہتے ہیں ہم. میں نے کہا یار یہ نہ کام کر, رب کے فرشتے ہماتن مزار کے پاس موجود رہتے. کیا تم نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مسجد کچا پیاز کھا کے نہ آنا, کچی مولی کھا کے نہ آنا. کیوں؟ تمہارے منہ سے جو سمیل لائے گی, ہماتن فرشتے مسجد میں موجود رہتے ہیں, ان فرشتوں کو اس سمیل کی وجہ سے تکلیف ہوگی. تو مسجد والے فرشتوں کو کچے پیاز سے تکلیف ہو جائے تو جو مزار پہ فرشتے موجود ہیں تمہارے اس کرتور سے تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا وہ مزار چھوڑ کے نہیں چلے گئے؟ اور بعض بے شمار دفعہ ایسا ہوا جس مزار پہ اس طرح کی شریعت کی خلاف ورزیاں ہوئی, صاحب مزار وہاں موجود ہی نہیں تھے. وہ مزار چھوڑ کے اللہ کے اذن سے چلے گئے. ڈالتے رہو بنگڑے, کرتے رہو من مانیاں, شریعت کی دجیاں اکھیڑتے رہو. کب یہ سبق دے کے گئے, کب یہ پیغام دے کے گئے کہ ہمارے بعد یہ کرنا؟ یہ میں سمجھتا ہوں جس ماحول کے اندر میں بول رہا ہوں یہ باتیں بڑی سخت ہیں, لیکن جناب اس سخت کو کون بولے گا؟ ہر بندہ کہے گا کوئی ناراض نہ ہو جائے. بھئی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے, میرا مشن یہ ہے اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. بندے تو من مانی کی شریعت چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں سائز دیکھو, لفظ کا وہ بولو جو ہم کہتے ہیں. اور میں تو اس بات کا قائل ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ منبر رسول پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا اسے منبر چھوڑ دینا چاہیے. وہ کوئی اور کام کرے, وہ اس کام کے لائق نہیں. اگر بندوں کے چہرے دیکھ کر وہ حق کو چھپاتا ہے تو یہ ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹی ہمیں نبھانی پڑے گی. اچھا جو میں نے جملہ بولنا چاہا, میں نے اسے کہا یار یہ کام نہ کر, یہ اچھا کام نہیں ہے, صاحب مزار کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا ایسا کر, والد صاحب تیرے فوت ہو گئے, ہر دفعہ تو مجھے بلاتا ہے, ابا جی کا سالانہ ختم ہے, محفل ہے, بیان کریں جی, تقریر کریں جی, دعا کریں جی. تو اس دفعہ ایسا کرنا, جب سالانہ ختم ہونا تو ڈھول لے کے ابا جی کی قبر پہ جانا. آپ خود دیکھیں
دیکھیں ہمارا قبرستان ہے، اگر آپ کسی کو دیکھیں نالائق بیٹا جا کے ڈھول ابا جی کی قبر پہ بجا رہا ہے، آپ کہیں گے اس کی عقل سلامت نہیں ہے، یہ کیا کرتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے قبرستان میں ایسا کام کرتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں تم نے معیار کیسا دورہ بنایا ہے، اگر قبرستان تمہارے نزدیک ادب والی جگہ ہے تو رب کے ولی کا مزار تمہارے نزدیک ادب والی جگہ نہیں ہے؟ وہ تو اس سے بڑھ کر ادب والی جگہ ہے کہ ہمہ دن رب کے رحمت والے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ بارکیف میں نے جو جملہ بولنا چاہا، میں نے کہا کہ یہ اولیاء کرام ان کا جعلیت کے کسی بول سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے لفظ نہیں، یہ حضور داتا جی کی قلم سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اور میں ان لفظوں کو اسی انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بول رہا، کہ یہ جو اس وقت لوگوں نے ایک وتیرہ بنایا نا، کہتے ہیں مولوی کا دین اور ہوتا ہے، پیر کا دین اور ہوتا ہے، علماء کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، اور جناب پیر کا تعلق وہ کسی اور جگہ سے ہے، عمل کی بات نہ کرو، انہیں نماز کا نہ بولو، انہیں شریعت کی پابندی کا نہ بولو۔ جناب کوئی بھی بندہ ہو جائے نا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا نام آپ کچھ بھی ڈال لو، یہ پیر صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، شریعت کی نظر میں سارے جب اس نظر میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس گلی میں سارے برابر ہیں۔ یہاں تو جناب صحابہ کرام بھی ہوں تو وہ اس گلی سے گزرتے ہیں، یہاں تو نبی کریم کی ذات ہو تو سرکار پہلے شریعت کو اپنی ذات پر اپلائی کرتے۔ کبھی آپ نے اپنے ایسے نہیں کہا کہ میرا دین اور ہے، میرے صحابہ تمہارا دین اور ہے، پہلے کر کے بتایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے نمونہ میں ہوں، مجھے دیکھو، اسوہ اسلام میں دے رہا ہوں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ہماری راہ اور ہے، ان کی راہ اور ہے۔ جب ان جاہلوں کو بولا جائے جاہلیت سے باز آ جاؤ تو یہ پھر آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ہماری شریعت کے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں کشف المحجوب سے حضور داتا جی کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کا علم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور میں بار بار آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے، دعوت ہے، فکر ہے، صرف فرض نہیں، یہ تو جمعہ فرض ہے نا، آپ پڑھنے آتے چلے آ جاتے ہیں، لیکن حب رکھیے اپنی، دین سیکھنا ہماری ضرورت ہے۔ تب تک جہالت وہ ہمارے سروں کے اوپر چڑھ کے بولتی رہے گی جب تک ہم اس کا کلا کما علم کے ذریعے نہیں کریں گے۔ جہالت کا توڑ علم ہوتا ہے، اور علم تب آتا ہے جب سیکھنے کے لیے بندہ دامن بسارتا ہے۔ جب تک وہ دامن نہیں، وہ سمجھے گا نہیں کہ میری ضرورت ہے کہ نہیں۔ ایک بندے کے پاس میں گیا تو کہنے لگا جی وہ میرا موڈ نہیں ہے، خالی دعائی کریں، کوئی حدیث بیان نہ کر، خالی دعائی کریں۔ میں نے کہا بھائی تیرا موڈ نہیں ہے تو یہ موتی کوئی مفت کے ہیں جو ہم رول کے جائیں گے؟ تیرا موڈ نہیں تو ہم نہیں سنائیں گے۔ بھئی جب بندے نے دامن اپنا بند کر کے رکھا، وہ کہتا میں سننا ہی نہیں چاہتا، اسے سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ مانا کیا؟ یہ ضرورت ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور اگر ہم ضرورت نہیں سمجھیں گے تو کل یہ جہالت ایسی سر چڑھ کے بولے گی، یہ جہالت بندے کو کفر تک پہنچاتی، یہ جہالت بندے کو دوزخ تک پہنچاتی، یہ جہالت بندے کی جنتی راہوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آئیے، داتا صاحب نے جو کتاب لکھی نا کشف المحجوب، جو اس کا آپ نے پہلا باب باندھا، وہ باب کیا ہے؟ آپ نے باب کا نام رکھا باب اثبات العلم، علم کے اس بات کے اندر آپ نے باب باندھا، اور پہلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند تعالی گفت اندر صفت علماء، کہ اللہ تعالیٰ علماء کی شان کے اندر قرآن میں یوں فرماتا ہے۔ یہ دور نہیں تھے، چونکہ خود عالم تھے، خود پڑھانے والے تھے، خود سکھانے والے تھے، لوگوں نے نام ڈالا یہ 11ویں والے پیر ہیں، خالی 11ویں دے دو، حضور غوث اعظم، اور حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھ کے دیکھو 1,00,000 سے زائد شاگردوں کو آپ نے درس نظامی پڑھایا، انہوں نے تعارف خالی یہ کروایا، یہ اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ اپنا علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر علماء کی شان کو بیان کیا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جنہیں رب نے علم عطا فرمایا. علم خوف پیدا کرتا ہے, علم ڈر پیدا کرتا ہے, علم رستہ روشن کرتا ہے, علم جہالت کو دور کرتا ہے. اور حضور داتا جی ساتھ اس کے حدیث جوڑتے ہیں, کہتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جہالت کا تدارک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سیکھے. اور پھر آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں بداں کے علم بسیار است و عمر کوتا, کہتے ہیں کہ جان علم کا سلسلہ طویل ہے اور عمر بڑی تھوڑی ہے. علم کا سلسلہ بڑا لمبا ہے, یہ بڑا گہرا سمندر ہے, اور عمر تیری بڑی شارٹ ہے, بہت تھوڑی ہے. 60 سال بھی بلا کوئی عمر ہے؟ جو اس وقت 50 کراس کر چکے ان کے پاس کیا بچا ہے؟ تو آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے بڑا قیمتی. جان عمر بڑی تھوڑی ہے اور علم کا سلسلہ بڑا طویل ہے. آپ نے جملہ کیوں بولا؟ آپ نے جملہ اس لیے بولا, آپ نے کہا کہ کسی ایسے علم میں وقت ضائع نہ کرنا جس کا تیرے دین کو کوئی فائدہ نہ ہو. دنیاوی علم بھی تب فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ دین جڑا ہوتا ہے, اگر نہ ہم نے اے سی کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو کلمہ سناتے ہوئے جھجکتے دیکھا ہے, ہم نے ایم این اے کی کرسیوں پہ بیٹھ کر اسمبلی پہنچنے والوں کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے بھولتے دیکھا ہے, ہم نے پیپر جمع کرواتے ہوئے کہ میں ملک کی صدارت کو سنبھالوں گا, اور جناب جب دین کی بنیادی باتیں پوچھی گئی زبان لرز کی. آئے دن کیا اس چیز کا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ علم ہی اور ہے؟ تو داتا جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر بڑی تھوڑی ہے اور یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ بڑا لمبا ہے, تو لہٰذا ایسا علم حاصل نہ کرنا جس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں, جس کی مذمت بیان کی گئی, اس میں زندگی نہ ساری کھپا دینا. میں کہتا ہوں جاؤ کالج, جاؤ یونیورسٹی, لیکن ایک دائرہ ہے, فارغ بھی تو ہونا ہے نا. لیکن اب یہ تو نہیں میں نے بی اے کر لیا, میں نے ایم اے کر لیا, میں ماسٹر ہو گیا. بھائی تو ماسٹر ہو گیا ہے, مسلمان کب بنے گا؟ تو نے ماسٹر کیا ہے, غلام مصطفیٰ کب بنے گا؟ تو نے ڈگریاں ہاتھ میں رکھی ہیں, تجھے وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, غسل کے مسائل, طلاق نکاح کے مسائل, دین کے بنیادی مسائل یہ کب پتہ چلیں گے؟ آپ نے دلیل کے طور پر قرآن کی ایک آیت بیان کی, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ علم ان کے لیے مذموم ہے, سیکھتے ہیں. ما یضرہم مفعول بہی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں جو نقصان دیتا ہے, ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہیں دیتا. پتہ یہ چلا کہ ہر علم فائدے والا, میں مخالفت نہیں کر رہا, لیکن اس وقت دور دنیا کی کیا ہے, دین کو کس کی خبر ہے؟ یہاں تو کوئی بچہ دین کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے, 10 بندے تو یہ مشورہ دیتے ہیں کیوں زندگی بچے کی بگاڑ رہے ہو. پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کل کھائے گا کہاں سے, اور یہ سوال آپ سب کے رویوں کی وجہ سے. آپ نے جو حشر علماء, ائمہ, خطباء کے ساتھ کیا, لوگ دین کے لیے بچہ دینے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا ہے دنیاوی تعلیم دلائیں گے, کسی جگہ پہ جا کے کرسی پہ بٹھائیں گے, وہ 4, 5, 6 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, 80-90 ہزار روپیہ تنخواہ لے گا, اور ہم اسے مسجد بٹھائیں گے, یہ پورا دن ڈیوٹی کرے گا, باؤنڈ رہے گا اور کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کچھ کرے ہم کہیں گے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم 15,000 روپیہ تنخواہ دیں گے. اور پھر کوئی بندہ کہتا ہے میں تو بچہ ادھر دوں گا ہی نہیں. کیوں؟ میرے بچے کا مستقبل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا علم برا نہیں, وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. برائی کب آتی ہے؟ جب ایک سائیڈ ہو, صرف دنیا, صرف دنیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کچھ علم مذموم ہوتے ہیں, ان میں نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. اور میں اس پر دلیل جو داتا جی نے, میں اپنے پاس سے ایک جملہ بھی نہیں بول رہا, حضور داتا جی کشف المحجوب کے اندر اس دلیل کو رسول اللہ کی حدیث سے بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے. سنیے اس دعا کے لفظ کیا تھے. اور میں کہتا ہوں سب کچھ اپنے بچوں کو بناؤ, ذہن میں رکھو نا, میرا بچہ یہ بن جائے, یہ بن جائے, یہ بن جائے, سکھاؤ انہیں سب کچھ. ہر ڈگری ان کے ہاتھ میں دو, ڈگریوں کی مخالفت نہیں, لیکن ساتھ ساتھ کم از کم بچے کو سونا سا مسلمان بنا دو, خوف خدا رکھنے والا مسلمان, حلال حرام میں فرق رکھنے والا مسلمان. گلی میں نکلے اس کی نظر جھک جائے, اس کی نگاہ پر پیرا ہو محمد عربی کی شریعت کا, اور اگر کسی گلی سے گزرے تو لوگ کہیں محمد عربی کا غلام جا رہا. پھر جو علم بھی دو گے وہ علم فائدے والا بن جائے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. اے اللہ اس علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع. کتنے بندے ایسے ہیں بی اے کرنے کے بعد آج انہیں یہ نہیں پتا میری ڈگری کہاں پڑی, ضرورت ہی پیش نہیں آئی. میں نے کہا اچھا ہے کر لیا بھائی, آگے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا, بس ایک ڈگری. لیکن میں نے کہا یہ دنیاوی علم ضروری ہے شعور حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ بھی حاصل کرو جس مقصد کے لیے رب نے بھجوایا. حضور داتا جی, میں چونکہ وقت مکمل ہو گیا نا, اس گفتگو کو مکمل نہیں کر سکوں گا, لیکن ایک دلیل آپ نے اور بھی دی ہے, ذرا سنیے کہ علم کا ایک مسلمان کی زندگی میں تعلق کیا ہے. یہ وہ بندہ سبق دے رہا ہے آج جس کے بازار پر شریعت کی خلاف ورزیاں کر کے رافضیوں کی طرف سے ٹولے وہاں جاتے ہیں بنگڑے ڈال کے, اور جناب چرسوں کے بنگوں کے جام پلا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی ساری ان کی ہے, اور جو صاحب مزار ہیں وہ بتا کے گئے ہیں ہمارا شریعت سے تعلق ہے اور ہم نے ساری زندگی سونے نبی کی غلامی کے اندر بسر فرمائی, ہمارا بے راہ روی سے کوئی تعلق نہیں. سنیے اگلا جملہ آپ کا, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بایت کے علم مقرون عمل باشد. بایت کے علم مقرون عمل باشد, کہ علم عمل سے ملا ہوا ہے, بغیر عمل کے علم کا کوئی فائدہ. شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن عمل گیا تو علم سارے کا سارا بے فائدہ ہو گیا. وہ جو عمل رب نے بولا تھا آدم کو سجدہ کرو, انکار کر گیا. ایک عمل سے انکار کیا, ایک سجدے سے انکار کیا, تو وہ سب کچھ چلا گیا, لعنتیں لے رہا ہے. تو آپ کیا بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون, کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے پر عبادت کا علم اس کے پاس نہیں ہے. عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, مسائل کا پتہ نہیں, جنازہ پڑھتا ہے, مسائل کا پتہ نہیں, روزہ رکھتا ہے, مسائل نہیں جانتا, حج کرنے چلا جاتا ہے, مسائل کا علم نہیں. پوچھئے قاری اسلم صاحب سے کہ دوران حج پورا دن دماغ کھپا کھپا کے میں کہ باہر اتنے پیسے لگا کے آئے ہو, بتاؤ تو کرو گے کیا؟ تیرے اوپر دم آ رہا ہے, تو نہیں غلطی, تیرے اوپر دم آ رہا ہے. کہتے ہیں میں حاجی بن گیا چونکہ میں وہاں کے ہو کے آیا, پیسہ لگایا پر سیکھا نہیں, نکاح کر لیا, شادی کر لی, مسائل کا پتہ نہیں. غصے میں آ کے میں نے یہ کہا تھا, یہ بول دیا تھا, بولنے کے بعد پھر جا کے پوچھنا تو پہلے تھا, سیکھنا تو پہلے تھا. مثال سنیے آپ نے کیا دی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے مگر عبادت کے مسائل اسے پتہ نہیں, وہ ایسے ہے جیسے کسی بیلنے پر, کسی کنویں پر, کسی چکی پر گدھے کو جوت دیا جائے. کہ پہلے زمانے میں نا باغوں کے اندر بڑے کنویں ہوتے تھے, گدھا جوتا جاتا تھا, اس کے اوپر پٹی باندھ کے نا وہ گول چکر پھرتا رہتا تھا, پانی نکلتا رہا. آپ نے منظر دیکھا ہے نا, گدھے کو نہیں پتا میں کیوں چکر کاٹ رہا ہوں, وہ پھر رہا ہے. یہ مثال میری نہیں, رسول اللہ کی مثال. فرمایا تیری حرکات و سکنات تو ہے, تو کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, سجدے میں جاتا ہے,
تجھے پتہ ہی نہیں تو کیوں کر رہا ہے, مسائل نہیں آتے, تو کعبے کے چکر تو کاٹ رہا ہے. جس دن حاجی لوگوں نے بننا تھا, جس دن حاجی لوگوں نے بننا تھا, ایک بندہ جناب اس دن گیا ہی نہیں وہاں پہ. لوگ سارے میدان عرفات میں جا رہے, یہ تھک گیا اور یہ واپس ہوٹل آ گیا. چوتھے دن میں نے کہا آپ نظر نہیں آئے, کہا وہاں بھی جانا تھا. اب یہ بتاؤ, یہ وہاں جا کے کہتا ہے وہاں بھی جانا تھا. میں نے کہا صرف میدان مینا کے اندر ہی حج ہوتا ہے, میں تو وہاں رات رہ کے آ گیا ہوں, میرا تو حج ہو گیا. اب یہ ہے, کہا بغیر مسائل سیکھے جو عبادت کرتا ہے اس گدھے کی طرح ہے جو چکی پر یا کنویں پر جوت دیا جاتا ہے. وہ چکر کاٹتا ہے پر اسے پتہ ہی نہیں میں چکر کیوں کاٹ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ کشف المحجوب کا ایک صفحہ بھی میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا, جو حضور داتا جی کی تعلیمات ہیں. آپ نے پہلے علماء کی شان بیان کی, پھر آپ نے علم کی شان بیان کی, پھر آپ نے عمل کی شان بیان کی. مجھے بتاؤ, جو بندہ علم اور عمل کی اتنی شان بیان کر رہا ہے وہ خود کبھی شریعت کا بگوڑا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح شریعت پر عمل پیرا رہے, میں اس پر انشاءاللہ کلام آپ کے سامنے بولوں گا. اور یہی پیغام میرا ہے, یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ پابند رکھیے. جناب شریعت کے رستے میں کوئی آ جائے, شریعت کے سامنے اگر پیر شریعت کی مخالفت کرتا ہے ہم اس میں تعویل بالکل نہیں کریں گے, چونکہ پیر صاحب ہیں, یہ انہوں نے ایسا کیا چونکہ پیر صاحب ہیں. بھائی پیر صاحب ہیں تو اپنی جگہ پر حضور کی شریعت سے بغاوت ہو سکتی؟ لوگ نہیں بولتے. تعویل یہ نہیں کرنی کہ چونکہ پیر صاحب ہیں, بھائی تعویل یہ کرنی ہے یہ غلط کر رہا ہے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے شریعت, چونکہ جو بتانے والا ہے اگر وہ بگوڑا نکلے گا, جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ عوام تو کھلی چھٹی جاتی, انہیں تو بندہ چاہیے وہ جو انہیں عمل کا بتائے نا. انہیں کہے کہ بس یار نام میرا لو, بس آگے قبر میں میرا پتہ بتا دینا, چٹ لکھ کے دوں گا, فرشتے تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں. یہ بندہ کہے گا مجھے تو یہ بندہ چاہیے. لیکن جناب ایسا رسول اللہ نے کوئی ایڈریس نہیں بتایا, ایسی پرچی میرے حبیب نے بھی نہیں دی. سونے نبی بھی بخاری کے اندر ہے, آخری نماز 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے مسجد کے اندر جا کے ادا فرماتے. جب سرکار نے خود نماز کی چھٹی نہیں کی تو کسی پیر کو نماز کی چھٹی, یہ تعویل ہی غلط ہے. نہیں پڑھتے بھائی کوئی حکمت ہوگی, لعنت ہے. حکمت کیا ہے اس میں؟ یہ تو دوستیوں والا کام ہے, جہنمیوں والا کام ہے, یہ تو رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے. بارکیف انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ کے اندر میں کشف المحجوب کا اگلا حصہ, یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس علم کے باب کے اندر, میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اللہ ہمیں حق سننے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے.